لیکن سب سے مبارک نکاح اگر ہوا ہے نا پوری دنیا میں، پوری تاریخ میں، تو وہ نکاح تھا حضرت علی کا اور حضرت فاطمہ کا۔ بولو سچ بتاؤ، اس سے بڑھ کے کوئی نکاح ہوگا؟ لیکن کیسا نکاح ہوا؟ نکاح ہو گیا، بولو نکاح ہو گیا۔ کاش کوئی لڑکی کا ابا یہ کر کے بتاوے، نکاح ہو گیا حضرت علی حضرت فاطمہ۔ ہمارے نبی کے لیے تو دونوں بیٹے، فاطمہ تو ہے ہی بیٹی، علی بھی تو بچے کی طرح ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ، حضرت علی کو دائیں طرف بٹھایا، حضرت فاطمہ کو بائیں طرف، آپ بیچ میں بیٹھے۔ اور کوئی بھی ابا ہوگا بیٹی کو روانہ کرے گا تو روئے گا، کیونکہ ہر باپ اپنی بیٹی سے جتنی محبت کرتا ہے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ اس لیے بڑے بڑے میں لکھا ہے بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ بیٹا نعمت ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن کبھی ماں باپ کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے، بولو ماں باپ کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے، لیکن بیٹی چپ کے بھی موبائل پر اپنے ماں ابا سے بات کرتی رہے گی۔ اسی لیے کہا بیٹا نعمت ہوتا ہے اور بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی ایسے بیٹھے، آنکھوں میں آنسو ہے کیونکہ اب حضرت فاطمہ کو الوداع کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا وہ سننا ایک دم، اگر اس کو اپنے دل میں بٹھا لو۔ ہمارے نبی نے کہا علی علی، کس کو کہہ رہے؟ علی علی علی، میری بیٹی غلطی کرے تو معاف کر دینا۔ یہ دیکھو یہ سسر ہے، سسر کیا کہہ رہے؟ میری بیٹی غلطی کرے تو معاف کر دینا، کیونکہ میری بیٹی میں کمی ہوگی، فاطمہ میں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے میری بیٹی میں کمی ہوگی، ابا کا سایہ ملا ہے، ماں کا سایہ اس بچی کو نہیں ملا ہے۔ میں ابا ہوں، میں میری بیٹی کے ساتھ رہا، برابر رہا، مجھے جتنی تربیت کرنی تھی میں نے کیا، لیکن یہ تو 6 سال کی تھی، اماں کا انتقال ہو گیا۔ تو ہر بچے کو ماں باپ دونوں کی ضرورت ہوتی، میری فاطمہ کو ابا تو ملے مگر ماں نہیں ملی۔ سوچو ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی جب بولے ہوں گے۔ حالانکہ سچ بتاؤ ہماری نبی کی تربیت سے بڑھ کر کس کی تربیت ہوگی؟ وہ صرف ایک نظر ڈالے تو سراقہ کا گھوڑا ٹھس جائے، اور دوسری نظر ڈالے تو سراقہ کا گھوڑا زندہ ہو جائے۔ میرے دوستو وہ نبی نے کیا فاطمہ کی کیا تربیت کی ہوگی، لیکن صاف کہہ رہے علی میری بیٹی میں کمی ہوگی، ابا کا سایہ ملا ہے، ماں کا سایہ نہیں۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پھر یوں دکھ رہے ہیں، پھر یوں ہوتے ہیں، اور اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں بیٹی فاطمہ علی بہت غریب ہے، یاد رکھ سننا، کہہ رہے بیٹی آج تک تجھے لوگ محمد کی بیٹی کہتے تھے نا، تجھے نبی کی بیٹی کہتے تھے نا، اب بدل گیا، آج سے تو علی کی بیوی بن گئی ہے، بولو سبحان اللہ۔ پہلے نمبر پر محمد کی بیٹی تھی، اب پہلے نمبر پر تو علی کی بیوی ہے، دوسرے نمبر پر تو محمد کی بیٹی ہے۔ اور پھر کیا کہا معلوم ہمارے نبی نے؟ فاطمہ علی بہت غریب ہے، کبھی علی کو تکلیف مت دینا، ایسی کوئی چیز مت مانگنا جس کی وجہ سے علی کو دوسروں کے پاس جانا پڑے اور ہاتھ پھیلانا پڑے۔ ملے تو کھا لینا، ملے تو شکر کرنا، نہ ملے تو صبر کرنا، مگر میرے علی کو کبھی تکلیف مت دینا، کیونکہ علی سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ نے ان کا نام دیا ہے کہ میں تیرا شوہر ان کو بناؤں، اس لیے جو اللہ کی طرف سے منتخب ہوا اسے کبھی ستانا نہیں۔ یہ کہہ کر روتے روتے ہمارے نبی وہاں سے چلے گئے۔ بتاؤ کتنا اچھا، کچھ جملے کے اندر میاں بیوی کے اندر کتنی محبت پیدا کر کے ہمارے نبی چلے گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے، اب یہ سننا واقعہ، ایک دن حضرت علی جا رہے ہیں فجر کی نماز کے لیے، گھر میں ہے، فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، کہاں تک پہنچے؟ دروازے تک پہنچے، اور دھاڑس سے آواز آئی۔ بھائی گھر میں آواز آوے تو آدمی چوک جاتا، حضرت علی پیچھے مڑ کر دیکھے تو مصلی پر فاطمہ بے ہوش ہو کر گری ہے۔ کون؟ فاطمہ۔ حضرت علی دوڑے دوڑے آئے، فاطمہ کو یوں اپنے گود میں رکھا اور ہلانے لگے، پانی چھڑکنے لگے۔ تو فاطمہ تھوڑی دیر میں ہوش میں آئی، کہا نہیں آپ نماز کو جاؤ، لیکن فاطمہ تو بے ہوش کی ہو گئی۔ بہت دیر کے بعد فاطمہ نے کہا 3 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ تو حضرت علی نے کیا کہا؟ میں تو گھر میں آتا ہوں، تم مجھے کھانا دیتی ہو، میں کھا لیتا ہوں، تم تو بتاتی نہیں ہو کہ تم نے کھانا نہیں کھایا۔ کہا گھر میں ایک ہی کا تو کھانا ہوتا ہے، اور میرے ابا نے کہا تھا علی کو تکلیف مت دینا، اس لیے میں کھانا تمہیں دیتی ہوں تاکہ شکر تم ادا کرو، میں بھوکی رہتی ہوں، صبر میں کرتی رہوں گی۔ لیکن آج معلوم نہیں کیا ہوا، چکر آ گئی اور میں گر گئی۔ حضرت علی گئے، کون سی نماز کے لیے گئے؟ لیکن حضرت علی کیا سوچ رہے ہیں معلوم؟ اب سوچ سننا کہ میں نماز پڑھوں گا، فجر کی نماز کے بعد میرے نبی کی عادت ہے اپنی بیٹی کو ملنے آتے، اب فجر کی نماز کے بعد میرے نبی آئیں گے اور فاطمہ سنائیں گے آج میں کیا ہو گئی تھی، بے ہوش ہو گئی تھی، مصلی پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ کیوں بے ہوش ہو گئی تھی؟ کیونکہ علی تو کھانا کھاتے تھے مگر میں 3 دن سے کھانا نہیں کھائی تھی، وہ شکر والا سبق پڑھتے تھے، میں صبر والا سبق پڑھتی تھی۔ تو حضرت علی کو ٹینشن، میرے نبی کو کتنا دکھ ہوگا کہ علی کھانا کھا رہے، میرے داماد کھانا کھا رہے اور میری بیٹی 3 دن سے بھوکی ہے، مصلی پر بے ہوش ہو گئی۔ حضرت علی اتنے ٹینشن میں فجر کی نماز پڑھنے گئے، اور فجر کی نماز کے بعد حضرت علی نے ارادہ کر لیا، برابر سنا، ارادہ کر لیا کہ میرے نبی سلام پھیریں گے کہ میں مسجد کے باہر، کیونکہ میرے نبی سلام پھیریں گے، اس کے بعد میں تسبیحات پڑھیں گے، اس کے بعد میں لمبی دعا ہوگی،
ہوگی, اس کے بعد میں ملاقاتیں ہوگی, اس کے بعد میں اشراق کی نماز ہوگی, اس کے بعد میرے نبی فاطمہ کو ملنے آئیں گے. اتنے وقت میں کوئی مزدوری کر لوں اور کچھ پکا ہوا کھانا لے کر جاؤں تاکہ میرے نبی گھر پر پہنچے, اس سے پہلے جا کر فاطمہ کو کھلا دوں تاکہ فاطمہ اپنے ابا کے سامنے یہ نہیں بولے کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی, 3 دن سے مجھے کھانا. بس حضرت علی نے اپنے پروگرام کے مطابق سلام جیسے ہمارے نبی نے پھیرا, کون سی نماز میں, حضرت علی کھڑے ہوئے اپنے غلام کو آواز دی, کمبر نام تھا غلام کا, کمبر آؤ جلدی آؤ جلدی, اتنی دیر میں کہ میرے نبی تسبیح پڑھیں گے, ملاقاتیں کریں گے, دعا کریں گے, عشاء کی نماز پڑھیں گے, میرے گھر جاوے میری اپنی بیٹی کو ملنے, میری بیوی فاطمہ کو ملنے, اس سے پہلے ہمیں پکا ہوا کھانا لے کر پہنچنا ہے, آج عزت کا سوال ہے. ورنہ اگر فاطمہ نے کہہ دیا کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی اور 3 دن سے کھانا نہیں ملا تو میرے نبی پر کیا گزرے گی, اس لیے جلدی کچھ کرو. یہ کہہ کر دونوں مسجد سے باہر, اللہ کا کرنا بھی کیا معلوم, سامنے ایک شخص کھڑے, لمبے چوڑے خوبصورت, اور ان کے پاس جو اونٹ ہے وہ بھی بہت خوبصورت, اور وہ شخص کیا کہہ رہے, ارے کون اونٹ خریدے گا, کون اونٹ خریدے گا, اور زور سے کہتے او علی آؤ نا میرا اونٹ تو خرید لو. حضرت علی کہتے میں تم کو پہچانتا بھی نہیں, تم کون ہو, اونٹ تو بہت شاندار ہے لیکن میں تم کو نہیں پہچانتا کون ہو. تو کہا خرید لو نا اونٹ تو خرید لو. حضرت علی نے کہا کیا گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے اور تم اونٹ خرید, کہا ادھار لے لو نا ادھار. تو حضرت علی نے کہا ادھار کتنا, کہا 200 دینار, دینار سونے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں بہت, کیونکہ اونٹ بھی ویسا تھا. حضرت علی نے اپنے غلام کو کہا دیکھو اونٹ تو بہت اچھا ہے, لے لے وے, ادھاری لینا ہے نا, 200 دینار میں لے لے وے. اب بھی جائے مارکیٹ میں, وہاں اونٹوں کی مارکیٹ صبح صبح لگتی تھی اور ہمارے جیسا اونٹ کسی کا نہیں ہوگا. لیکن دیکھو حضرت علی اپنے غلام کو کیا کہتے, مارکیٹ میں جا کے صاف صاف بول دینے کا ہم نے ادھار میں خریدا ہے, 200 دینار میں خریدا ہے. اگر کوئی 5 دینار بھی اوپر دیتا ہوئے نا تو 205 لے لینے کا, 200 واپس ان کو پہنچا دے, 5 کا کھانا لے اور سیدھے میرے نبی پہنچے, اس سے پہلے ہم کو ہمارے گھر پر پہنچ. غلام نے کہا بالکل برابر ہے, اونٹ کو لیے اور چلے. ابھی تو وہ مارکیٹ میں بھی نہیں پہنچے ہوں گے, وہ ایک اور خوبصورت آدمی کھڑا ہے اور کہہ رہے علی اونٹ بیچو گے. تو حضرت علی نے اپنے غلام کو کہا لو, مارکیٹ جانے سے پہلے کسٹمر آ گیا, لیکن صاف صاف بول دو, ان کو بول دو, صاف صاف بول دو. حضرت علی نے کہا تم مت بولو, میں بولتا ہوں. آج سنو سنو, یہ 200 دینار کا اونٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے خریدا ہے اور ادھار میں خریدا ہے, بتاؤ کتنا دیں گے. سامنے والے نے کہا 300 دینار. بولو سبحان اللہ. حضرت علی تو اتنے خوش, ہم تو 205 میں بھی دینے کو تیار تھے. لیا 300 دینار لیا اونٹ. بولو اب حضرت علی کے پاس 300 دینار ہے, اپنے غلام کو 200 دینار. ان کو ڈھونڈو, کس کو, جن کا ہمارے سر پر کیا ہے, ہم بھیجے ایسا ڈھونڈنے, رہنے دو اس کو بعد میں دیکھیں گے. کہا پہلے تم آ جاؤ, تم آ جاؤ, اس کو ڈھونڈو. دیکھو اس کا پتہ وتا نہیں معلوم ہے لیکن یہیں کہیں ہوں گے, وہ ابھی بیچ کر گئے, ان کو ڈھونڈو, 200 دینار ان کو جا کے دے دو. کہا حضرت علی نے کہا 100 دینار میرے پاس ہے, کچا کھانا بھی لوں گا, پکا کھانا بھی لوں گا, اور ابھی لے کر میں پہنچا اپنی بیوی فاطمہ کے پاس. حضرت علی مارکیٹ میں, صبح صبح مارکیٹیں کھل جاتی تھی, حضرت علی نے فوراً گرم گرم روٹیاں تیار کروائی, کچھ کچا کھانا کچھ پکا کھانا, اور یہ سر پہ اٹھایا اور چلے, اور جا کر جلدی سے دروازہ کھینچ رہے, فاطمہ او فاطمہ دروازہ کھولو. تو اندر سے آواز آئی, من بالباب. آواز سے سمجھ گئی فاطمہ کے نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا. حضرت علی کہتے جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی, جو کتنا بڑا پروگرام بنایا تھا, لیکن آج معلوم نہیں اشراق سے پہلے ہی میرے نبی یہاں پر آ گئے. خیر دروازہ کھلا, حضرت علی کہتے پورا سامان لے کے اندر گیا, لیکن کپ کپی تاری تھی. لیکن حضرت علی کہتے میں نے دیکھا میرے نبی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ اور فاطمہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ, وہ کبھی ہنس رہی ہے, کبھی میرے نبی مسکرا رہے. حضرت علی کہتے میں تو ایک دم گھبرایا ہوا تھا, میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان, دیر ہو گئی. کیا کہا, کیا وہ انداز ہوگا, میرے ماں باپ آپ پر قربان, دیر ہو گئی, اور میں نے آپ کی بیٹی کو پہنچ سکتا ہے. 3 دن کہہ دیا, 3 دن تک کھانا بے ہوش ہو گئی تھی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ساری باتیں رہنے دے, وہ اونٹ والی داستان تو سنائے گا کہ میں سناؤں, اونٹ والی داستان تو سنائے گا کہ میں سناؤں. حضرت علی کہتے وہ سارا کھانا یوں رکھ دیا, کہا اللہ کے رسول اب آپ ہی سنا دیجئے, میں کیا سناؤں گا. کہا کس نے بیچا تم کو 200 دینار میں, کس نے بیچا. اللہ کے رسول جانتا نہیں ہوں, لیکن قرضہ چکانے غلام کو بھیجا ہوں, جانتا نہیں ہوں کون. ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا وہ نہیں ملیں گے, وہ تو حضرت جبرائیل تھے. بولو سبحان اللہ. تو کہا وہ جبرائیل تھے, مطلب اب وہ ملیں گے نہیں. تو کہا کہ پھر ہمارے نبی نے کہا وہ 300 دینار میں 100 دینار کا پروفٹ ہوا ہے, کس کو بیچا. ہاں وہ تھے, میں نے ان کو بیچ دیا, اونٹ بھی ان کو دے دیا. کو وہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے. بولو سبحان اللہ. اور پھر ہمارے نبی نے کہا وہ اونٹنی کیسی تھی جو اونٹنی تم نے خریدا. حضرت علی رو پڑے, کہا اللہ کے رسول میرے پاس پیسے ہوتے میں کبھی نہیں بیچتا, کیونکہ اتنی خوبصورت اونٹنی تو میں نے پورے عرب میں نہیں دیکھی,
पूरी मार्केट में नहीं देखे। हमारे नबी ने फरमाया कोई मामूली उठनी नहीं थी, ये वो उठनी थी जिस पर मैं और फातिमा बैठ के जन्नत में जाने वाले हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हम वो तो जन्नत की उठनी थी। वो तो हज़रत अली अभी तो बात कर, इतने में वो गुलाम आए कौन कंबर आकर कहते हो अली वो नहीं मिले, वो ऊँट वाले मिलते नहीं है। हमारे नबी फरमाया कहा अली खुश हो जाओ, दुनिया को दुनिया वाले हदिया देते हैं, मेरा अली वो अली है जिसको अल्लाह आसमानों से 300 दिनार का हदिया पहुंचाता है। आज हमको जितने भी हदिये मिलते कौन देता है? दुनिया वाले देते, कोई कवर देता, कोई लिफाफा देता, कोई ट्रॉफी देता, कोई शाल उड़ाता, लेकिन हजरत अली वो अकेले हैं जिनको 300 दिनार का कवर मिला है तो डायरेक्ट अल्लाह जल्ल जलालू की तरफ से मिला। और वो भी क्या शान से मिला, जिब्राइल की तरफ से 200 आते हैं तो इसराफिल की तरफ से 200 आते हैं। यहाँ भी मासूम है, वहां भी मासूम है, यहाँ भी फरिश्ता है, वहां भी फरिश्ता है, और खुशखबरी देने वाला हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर हमारे नबी ने, हजरत अली तो बहुत रोए। हमारे नबी ने कहा चलो खाएंगे, भाई खाना तो आया है और ये तो हदिये वाला खाना है डायरेक्ट। खाना वाने के बाद फिर हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? अली एक बात बताओ, 3 कमालात तुम्हारे अंदर है। पूरा मजमा बोले कितने कमालात? कितने कमाल? 3 जो कयामत तक किसी में नहीं आएंगे। ये तीनों इकट्ठे एक साथ में जो मिले तो तुमको मिले, बाकी कयामत तक किसी को नहीं मिलेंगे, और पहले भी किसी को नहीं मिले थे और कयामत तक किसी को नहीं मिलेंगे। अली इसमें तुम अकेले हो, अकेले हो 3 कमालात में। ये 3 कमालात में तुम्हारा कोई शरीक नहीं है, तुम अकेले हो। पहले भी कोई 3 कमाल साथ में नहीं रखता था और कयामत तक नहीं रखेगा। हजरत अली खुद हैरान हो गए कि अल्लाह के रसूल मेरे अंदर कौन से 3 कमाल है? तो हमारे नबी ने फरमाया बच्चे तो सबको होते हैं भाई, किसी को 8, किसी को 10, किसी को 12 बच्चे तो सबको होते हैं, लेकिन अली तुझे दो बच्चे मिले हैं, वो जन्नत के जवानों के सरदार है। बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत हसन और हजरत हुसैन, हमारे नबी ने फरमाया आल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह अल हसन वल हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। हमारे नबी ने फरमाया जन्नत के जवानों के सरदार अगर बनेंगे तो कौन बनेंगे? बोलो हजरत हसन और हजरत हुसैन। ये पहला कमाल तुम्हारे अंदर है। बच्चे सबके पास है मगर जन्नत के जवानों के सरदार तुम्हारे पास है। बोलो सुभान। फिर हमारे नबी ने फरमाया बीवियां तो सबके पास होती है, 1 होवे 2 होवे 3 होवे 4 होवे, बीवियां तो सबके पास होती है, लेकिन तुम्हारे पास जो बीवी है वो जन्नत के औरतों की सरदारन है। क्या फरमाया? आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा। जन्नत में सारी औरतें दाखिल हो जाएगी मगर सारी औरतों की सरदार और अमीरन कौन बनेगी? हमारे नबी ने कहा 2 बातें एक साथ में जाऊंगा, तीसरी एक और बात है, 3 बातें किसी में साथ में जमा नहीं हुई। तो हजरत अली ने तीसरी बात क्या है? कहा जो तुम्हारे खुसर है ना, खुसर तो सबको मिलते हैं, ससुर सबको मिलते हैं, लेकिन तुम्हें जो ससुर मिले हैं वैसा ससुर किसी को नहीं मिलेगा। जो इशारा करते हैं तो चांद के टुकड़े हो जाते हैं, इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज वापस आता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई नबी नहीं है। कहा अली खुश हो जाओ, ये तीनों नेमतें अल्लाह ने तुम्हें इकट्ठा साथ में दी है। मेरे प्यारो मुझे ये बताना है कि जब कोई नबी से मोहब्बत करता है और मियाँ बीवी के हक को समझता है तो रोजी ढूंढने नहीं जाना पड़ता है, रोजी ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाती है। आज हमारे यहाँ बहुत सारी रोजी में रुकावट की वजह मालूम क्या है? मियाँ बीवी का झगड़ा। कि जहाँ झगड़ा होता है, सुनो, जहाँ झगड़ा होता है वहां से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। तो कौन से फरिश्ते आएंगे भाई? 2 ही फरिश्ते, रहमत और आजाब। कुरान करीम ने 2 ही फरिश्तों का जिक्र किया, रहमत के फरिश्ते होंगे या आजाब के। पढ़ो मेरे साथ में, अल्लाह ने फरमाया वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नशता वस्साबिक़ाति सबअन फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अमरा। ये पूरी आयतों से पता चलता 2 ही फरिश्ते, रहमत वाले और अजाब वाले। अब घर में मियाँ बीवी झगड़े, हालांकि रिश्ता बहुत पवित्र था, कुरान हदीस से जुड़ा हुआ था, लेकिन दोनों लड़े और लड़ाई की वजह मोबाइल, शक, शुबा, डाउट, लड़े। सीधे रहमत के फरिश्ते एक दूसरे को कहते हैं आउट आउट आउट। तो कौन से फरिश्ते घर में आए? आजाब। अब वही आजाब के फरिश्ते फिर दुकान पर, तो बरकत कहां से होगी? मियाँ बीवी में झगड़े की वजह से अल्लाह रोजी उठा लेता है। समझ गए आप लोग? आजाब के फरिश्ते आते हैं और रोजी जो बरकत वाली है वो खत्म। अच्छा, मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग कितनी बड़ी चीज है। हमारे नबी से बढ़कर कोई थे? एक मरतबा हमारे नबी घर में आए, सुनना ये बात में बात याद आई। एक मरतबा हमारे नबी साथ घर में आए, सलाम नहीं किया। बोलो सलाम नहीं किया। अच्छा, हमारे नबी मुस्कुराए भी नहीं।
حالانکہ ہمارے نبی جب بھی گھر میں آتے پہلا کام کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر ہمارے نبی گھر میں آتے تو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی. ہم لوگ ایسا کرتے؟ 2 سنت ادا کرتے؟ آج سے کریں گے؟ ہم تو گھر میں آتے دیکھنے کا اسٹائل دیکھنے کا، مگر ایسا جیسا کتنا بہت پہاڑ توڑ کے آیا ہوگا نا. اچھا باہر دوست ملا ہوگا تو رات پہ تالی بجا کے آیا ہوگا اور یہ بھی بولا ہوگا تو بھی تیار ہو کے رات کو 12 بجے آتے، میں بھی 12 بجاتا ہوں، اپن ہوٹے پر بیٹھیں گے، وہاں اپن توے پر بھی جائیں گے اور لیمو شربت بھی پیئیں گے. لیکن گھر میں گیا ایسا لگتا کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے اندر اترا ہوا ہے. ایسا تھوبڑا چڑھایا اور وہ تو پہلے سے چڑھا کے بیٹھی جائے. گھر میں جھگڑا شروع ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، بولو سلام نہیں، مسکراہٹ نہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیوی تھی، قریب آئی اور بڑے پیار سے کہا ماں بالوں کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہو گیا؟ آج آپ نے سلام بھی نہیں کیا اور آپ مسکرائے بھی نہیں. اور سچ بتانا اس وقت مکے میں کیا حالات ہوتے تھے ہمارے نبی کے؟ کچھ ٹینشن ہوگا کہ ہمارے نبی نے سلام بھی نہیں کیا اور بولو مسکرا. لیکن حضرت خدیجہ تو ہمارے نبی نے یوں اچھا میں نے سلام نہیں کیا، ماں سلم تو ولا زہیق تو، میں نے سلام نہیں کیا وما زہیق تو، اور میں ہنسا بھی نہیں. خدیجہ نے کہا نہیں آج آپ نے ایسا نہیں کیا. واپس ہمارے نبی باہر گئے، قربان جاؤ ہمارے نبی پر باہر گئے، پھر گھر میں آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خدیجہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اللہ خدیجہ پر رحم کر، جو طریقہ میں بھول گیا تھا مجھے یاد دلا دیا. آج ایسا سب ہوتا ہے میرے دوستوں. کہاں وہ کہاں ہم، کیا موبائل، کیا خرافات، کیا ننگا گیری، آخری درجے کی ننگا گیری. دیکھنا ہو تو ہماری زندگی کو دیکھو، صرف ظاہر کے کپڑے پہنے ورنہ حقیقت میں گناہوں کی وجہ سے سب ننگے بنے ہوئے ہیں. پورا موبائل ہمارا ننگا گیری میں بھرا ہوا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے پیاروں اب سب باتوں کو چھوڑ کر ہم 3 باتوں پر آ جائے. پہلی بات تو وہ ایک تسبیح بتائی، وہ پڑھتے رہیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نمبر 2 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے اور سب کا حق ادا کریں گے، میاں بیوی کا حق ادا کریں گے. اور ایک بات سمجھ لینا، جب ہم پیارے نبی سے، سن لو اللہ کی قسم، ہم نبی سے محبت کریں گے، بیوی کو خوش رکھیں گے، بیوی کے گھر والوں کو بھی گالی نہیں دیں گے اور بیوی بھی اپنے شوہر کو خوش رکھے گی، شوہر کے گھر والوں کو تانا نہ. بڑا معاملہ ہوتا ہے مولانا، بیوی کے سگے والے آوے نا، گھر میں کھانا، بریانی، حلوہ، پایا، کلیجی، مردہ، اور شوہر بولے گا آج میرے بھائی بھابھی آ رہے ہیں، کیا منہ بگڑے گا، ایسا لگے گا اسی کا منہ توے میں رکھنے جیسا ہے. نہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہاتھ جوڑ کر قاری احمد علی میری بچیوں ایک بات کہتا ہوں، شوہر کے گھر والوں کو بھی اپنا گھر والا سمجھے. بلکہ حضور نے کیا فرمایا، فاطمہ نبی کی بیٹی نمبر 2، علی کی بیوی نمبر 1. آج سے تم علی کی بیوی ہو، نبی کی بیٹی بعد میں ہو. ہر میاں بیوی میں دیکھو ایک بات سمجھ لو، اگر یہ رہے گا، پھر میں کہتا ہوں ہمیں روزی ڈھونڈنے نہیں جانا پڑے گا، روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے گھر پر آئے گی انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ 2 کام. پہلا کام لا الہ الا انت سبحانک آیت کریمہ پڑھنے کا، اور نمبر 2 حضور پاک سے محبت اور سب سے محبت کرنا. روزی ہمارے دروازے پر کھٹکھٹا کر آئے گی. حضرت علی روزی کے پاس نہیں گئے، روزی کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے صبح میں 300 دینار کس کو کہتے، سونے کے ٹکڑے صبح میں مل گئے. تو میرے دوستوں کرو گے انشاءاللہ.